بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت۔ مصطفیٰ بائے خریدار اللہ اس کا اشترا، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزے پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل۔ زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، خوب دعوت کی بلا کر تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ معزز ناظرین کرام، شہادت کی حقیقت کے عنوان سے امام علی مقام کو پوری ملت اسلامیہ نے خراج اور سلام پیش کیا ہے۔ ARY-QTV نے بھی یہ نشستیں جو ترتیب دی امام علی مقام کی جناب میں، آپ کی عظمت، آپ کے کردار کو سلام، آپ کے خانوادے پر سلام، آپ کے خانوادے پر تو صبح و مساء درود و سلام کائنات بھیج رہی ہے۔ ہمارا شمار بھی ان سعادت مندوں میں جو آپ کے خانوادے پر درود کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی یہ سعادت مندیاں اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ شہادت کی حقیقت، اور آج موقع بھی ایسا ہے کہ وہ شہادت زیر لب ہے، زیر فکر ہے، اور جو رگوں میں شریانوں میں خون کو دوڑا دینے والی ایک قوت اور جذبے کا نام ہے کہ جو حق پر ڈٹ جانے کا جذبہ باضمیر کر دیتا ہے ہمیں، اور ہم باطل سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسی ہی اسلام کی روشن اور زندہ مثالیں امام علی مقام کی شہادت کی مثال ہے۔ گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ملک پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ اساتذہ اور علماء کرام موجود ہیں۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، جناب قبلہ مفتی آصف مدنی صاحب، اور ممتاز و محترم نوجوان سناخواہ جناب محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ تینوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شکریہ جی۔ محمود بھائی، آپ کی خوبصورت آواز میں ہم آغاز کریں گے، اور میری گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول بھی مختصراً پیش کیجیے گا، لیکن آغاز ہم سے اس لیے ہو کہ آپ پڑھا کرتے ہیں حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ۔ حسینیوں کی جزا، حسینیوں کی جزا کہ کچھ بچا بھی ہے۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین آج بھی زندہ ہے دونوں عالم میں، کہاں یزید کہاں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی،
اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت خوب، خوش رہیے، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے، اللہ نے آپ کو بہت عزتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو دوام عطا فرمائے۔ محمد الحسن اشرفی اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ عقیدت بحضور رب ذوالجلال اور اہل بیت اطہار، یہ ابھی جو آپ نے شعر پڑھا، قتل حسین اصل میں مرگے، ہمارے ایک بزرگ اس کو اس طرح پڑھا کرتے تھے اور اپنے خطاب کے اختتام میں کہا کرتے تھے کہ کربلا کے بعد کوئی کربلا نہ ہوئی تو قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یہ سب کی اپنی اپنی عقیدت اور عقیدہ اور اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں پروگرام کا آغاز کروں جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، قبلہ کلمہ طیبہ کی روشنی میں شہادت کی حقیقت اور معنویت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ ہمیں آگاہی فراہم کریں۔ جی بہت شکریہ، اور آج کے موضوع کو جہاں سے آپ نے شروع کیا ہے یہ بہت بنیادی بات ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد کلمہ شہادت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس میں لفظ آتا ہے اشہد، یہ شہادت سے ہے۔ شہادت کے لغوی اعتبار سے کئی معانی ہیں، اور معروف معانی جن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اس میں ایک معنی ہے گواہی دینا، دوسرا معنی ہے مدد کرنا، اور تیسرا معنی اس کا ہے مشاہدہ کرنا۔ یہ معروف معنی ہیں، ورنہ دیگر معنی بھی کتب لغت کے اندر اس کے موجود ہیں۔ اب یہاں پر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ اب یہ جو گواہی ہے یہ ایک گواہی ہے قول سے، زبان سے گواہی دینا۔ صحیح، تو ہم زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں صفات میں واحد اور یکتا ہے۔ پھر ہے اپنے عمل سے گواہی دینا۔ عمل سے گواہی دینا یہ ہے کہ جب ہم دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو جو اسلامی احکام ہیں، شعار ہیں، جب ان کو عمل کرتے ہیں ان پر، تو ایک مسلمان اپنے عمل سے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میں اس وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں اور اس کے احکام کا بھی ماننے والا ہوں، تو لہٰذا اپنے دل و جان سے مانتا ہوں، تو میرا جسم بھی اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہے اور سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو شہید ہے، جو معنی کے ساتھ اس کا ربط جڑتا ہے یا موقع کی مناسبت سے، وہ یہ کہ شہید اپنی جان سے گزر کر گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو وہ ایک زبان کی گواہی ہے، ایک عمل کی گواہی ہے، اور یہ گواہی جو شہید دیتا ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گواہی دیتا ہے کہ وہی حق ہے، اور اسی نے ہی
مجھے یہ توفیق عطا کی اور یہ جرت عطا کی اور میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر حق کے لیے بقا کا سامان کر رہا یعنی ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں قرارم باللسان و تصدیقم بالقلب سے بہت اونچی منزل کا نام ہے یہ، کیونکہ یعنی اقرار جان کا باللسان بھی ہو جی گیا، تصدیق بالقلب ہے تو وہ جان دے رہا ہے اللہ اکبر، اور عمل سے ساری زندگی گواہی دے رہا ہے، اللہ اکبر، اور اب جان کو قربان کر کے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ، یہ تو ہوا شہید کا معنی۔ ٹھیک ہے، مگر امام علی مقام، امام حسین، امام الشہداء، آپ نے جو میدان کربلا میں گواہی دی، وہ آپ نے گواہی صرف اپنی جان پیش کر کے نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنے سارے خانوادے کی جانیں قربان کر کے گواہی پیش کی ہے۔ اس لیے کربلا کے شہداء کا تذکرہ اس شہرت اور مقبولیت سے ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ گویا امام علی مقام نے اپنی جان سے گزر کر گواہی دی کہ وہ حق ہے۔ علی اصغر جیسے معصوم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے گواہی دی کہ وہی حق ہے، اللہ اکبر، اور علی اکبر جیسے جوان کو قربان کر کے یہ گواہی دی کہ وہی حق ہے۔ اللہ اکبر، قاسم، اون و محمد اور آپ کے تمام حضرت اصحاب، عباس، حضرت عباس، ان کو قربان کر کے آپ نے گواہی دی کہ وہی حق ہے، اور آپ نے حق کا ایسا اعلان فرمایا سبحان اللہ، کہ ایسا انکار فرمایا باطل کا اللہ کہ اکبر، پھر قیامت تک کے لیے حق کو زندہ کر دیا ہے اور باطل کو قیامت تک کے لیے سرنگوں کر دیا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان یہ گواہی دی امام حسین نے، اور اسی گواہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم بھی گواہی دینے والوں میں کہیں نہ کہیں اتباع، مطیع اور متبع بن کے کھڑے۔ کیا بات، ہمارے ایک عزیز دوست ذکر آیا تو فردن سب کا ذکر ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور حضرت عباس کی بات جب آئی تو ہمارے ایک عزیز دوست نے قطع لکھا تھا کہ نہ جانے خوبصورت کس قدر تھا وہ علی زادہ، فرشتے دیکھنے آتے تھے اس احسن نمازی کو، جہاں پہ قاسم و اکبر سخی سجاد جیسے تھے وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر، خیر مقدم ہے شہادت کی حقیقت، اور آج ہم سمجھ رہے ہیں شہادت کی حقیقت کو، اور آج کی شب اور آج کا دن پوری امت، پوری ملت، پورا عالم امام علی مقام کو سلام پیش کر رہا ہے، ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے، خراج پیش کر رہا ہے۔ مفتی آصف مدنی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، استاذ العلماء ہیں۔ حضور، شہید زندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، کیونکہ شہید اب کس اعتبار سے زندہ ہے، اس کی حیات کا کیا مطلب مفہوم ہے، سمجھائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید کی تعریف یہ ہے کہ وہ مسلمان جسے ظلماً قتل کر دیا جائے وہ شہید کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ درجے کا شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان آفری کے سپرد کر دے، اللہ، تو یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے۔ اور یہ حیات جاویداں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، یہ ہر طرح کے شہید کے لیے اللہ کا عمومی انعام ہے۔ جنگ بدر میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر معرکوں میں جب صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تو کفار، مشرکین، منافقین نے یہ کہا کہ دیکھو کتنی قیمتی چیز جان وہ ضائع کر دی، اور اب جو ہے ان دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے رہ گئے، خواہ مخواہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں آ کر، محمد بن عبداللہ کہا انہوں نے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں آ کر اپنی قیمتی ترین جو ہے وہ متاع کو ضائع کر دیا، اور اب دنیا کی آسائشوں سے بالکل فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہ جو تم نے ایک معیار زندگی کا بنا رکھا ہے، اور ایک وہ خالق کائنات جس نے یہ زندگی تمہیں عطا کی ہے، وہ اس کی نزدیک زندگی کا معیار کیا ہے، لہٰذا اس نے ان آیات کو نازل فرمایا، اور یہی ان آیات کا شان نزول ہے جو آپ نے سوال میں ذکر کی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ انہیں شہیدوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو کوئی یہ خیال کرتا کہ چلیں زبان سے کہنے کا منع کیا ہے، ورنہ احکام تو مردوں والے جاری ہو رہے ہیں، تدفین بھی ہو رہی ہے، ان کی میراث بھی تقسیم ہو رہی ہے، اور ان کی ازواج بھی بعد عدت نکاح کر سکنے کے حکم میں ہیں کہ وہ کر سکتی ہیں، تو بظاہر احکام تو مردوں والے ہیں، لیکن تو اس اعتبار سے کوئی سوچ سکتا تھا کہ زبان سے کہنے کا منع کیا، ورنہ دیکھا جائے تو احکام تو مردوں والے جاری ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اپنے دل میں بھی انہیں مردہ گمان نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اور مزید یہ فرما دیا، مہر لگا دی، اور پھر وہ جو زندوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار قائم کر دیا کہ تم اس عارضی زندگی کو پر افسوس کر رہے ہو کہ وہ اس زندگی کو کھونے کے بعد بظاہر
ان نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ حقیقت میں اس زندگی کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، یہ جو تو معیار قائم کر کے بیٹھا ہے، نفع نقصان اس کو زندگی کا نام دیتا ہے، اس سے کہیں اوپر ہے زندگی۔ ہے کبھی جان، ہاں تیری لغت میں جس کو تو جان قرار دے رہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے کبھی جان، اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی۔ اسی زندگی کو سپرد کرنے کا نام زندگی ہے۔ قلزم ہستی پہ تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی۔ تو اس ہونے کے سمندر میں جو تیرا وجود ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات کہ اس کی کائنات میں مخلوق کی کوئی انتہا نہیں ہے، انسان گن نہیں سکتا، ان کا شمار نہیں کر سکتا، اس ہستی کے سمندر میں، قلزم ہستی میں تیری کیا حیثیت ہے؟ تو مانند حباب ایک بلبلے کی طرح ہے، اور اس زیاں خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی۔ تو اس زندگی میں اگر تو کامیابی کے ساتھ اس امتحان کو پاس کر سکتا ہے تو پھر آخرت میں تیرے لیے وہ زندگی ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، انہوں نے اس امتحان میں وہ کامیابی حاصل کی کہ آنے والی قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے ان کی اس قربانی کو جو ہے وہ بڑی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے لیے یہ عزت اور شرف کا باعث ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ وہ اسی اعتبار سے کہ حسین کا جو کردار ہے اور جو قربانی آپ نے دی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بھروسہ، کہ اس اعتبار سے بھروسہ کہ آج کا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کل کے وعدے پر اللہ کے سپرد کر دو، تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور نہ صرف جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ نہ صرف اپنی جان پیش کر دی بلکہ سارے خاندان کی۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بھائی سارے بھائی ہو، ایک گاڑی میں سفر مت کرنا، کہیں کوئی حادثہ آیا تو پتہ چلا پوری فیملی صاف ہو گئی، لیکن وہاں تو پوری فیملی کو آگے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ، جی بالکل نانا کے دین کا تحفظ مطلوب تھا، اور اللہ تعالیٰ کے کلیمے کو بلند کرنا مقصود تھا، اور یہی وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، اور اسی اعلیٰ مرتبے کو سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا، اور ہمارے لیے ایک مینارہ نور کی طرح اور مشعل راہ کی طرح آپ کا کردار موجود ہے۔ خوش رہیے مفتی صاحب، کیا بات ہے۔ میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور امام علی مقام اللہ اکبر، آپ جب فرما رہے تھے نا، اقبال کا بھی ریفرنس ماشاءاللہ، آپ کا طبی ذوق بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے ایک معیار ہے، تو اقبال نے جو حمد کہی ہے اس حمد کا ایک شعر مجھے آپ کی تمام گفتگو میں جب آپ کنکلوڈ فرما رہے ہیں امام علی مقام اور خانوادہ اور یہ سب کچھ، اور پھر آپ نے اصحاب رسول کا ذکر کیا کہ جب وہ شہید ہو جاتے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، تو آن دی ادر ہینڈ جو لوگ پورا آسائش تھے وہ کہتے تھے یہ دیکھیے کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جان کے جیسی قیمتی شے بھی کہ ظاہر میسر آ سکتی تھی یہ چیزیں۔ تو امام علی مقام کا خانوادہ پیش نظر ہے، اور اقبال کا یہ شعر اس کے مصداق بدرجہ اتم امام علی مقام مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گواں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میں قبلہ اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے شہید کے زندہ ہونے پر آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت کلام فرمایا، اور فرمایا کہ دل میں بھی ان کو تم مردہ گمان نہیں کرنا، کہ ظاہر رب جانتا ہے کہ دل میں بات آئے، عقل یہاں بھی دخل اندازی کرے تو یہاں بھی اس خلل سے بھی بچانا ہے امت کو۔ شہید کو اللہ نے وہ تکریم، وہ عزت عطا فرمائی۔ کیا فضائل و مراتب شہیدوں کے جو ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کچھ آگے بڑھائیں بات کو۔ جی بہت شکریہ۔ شہدائے کرام وہ طبقہ ہیں جن کو قرآن مجید نے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ناکام ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیاب لوگوں میں اعلیٰ ترین درجہ انعام یافتگان کا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر انہی کے اتباع کو طلب کیا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقات قرآن نے جب بیان کیے تو ان میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو گویا شہدائے کرام انعام یافتہ بندے ہوئے اور کامیاب بندوں کے اعلیٰ درجے میں شامل ہو گئے، اور یہ جو انعام یافتہ بندے ہو گئے ان کو اللہ رب العزت نے پہلا انعام تو یہ عطا فرمایا کہ ان کو حیات جاویداں عطا فرما دی، زندگی عطا فرما دی۔ پھر دوسرا انعام ان کو یہ عطا فرمایا کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، صحیح، ہر ایک کے لیے اس نے حساب رکھا ہے،
اور مومنین میں سے بھی خاص مقربین ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا۔ مگر شہداء کرام کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ بات فرما دی کہ شہید وہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت حساب نہیں لے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے جو شہداء کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو شہید کو شہید جس وجہ سے کہا جاتا ہے، گواہی کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے کہ دین کی مدد کی، قوم کی مدد کی، امت کی مدد کی، وہاں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ شہید مشاہدہ سے ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب اس کی روح کفس انصری سے پرواز کرتی ہے تو ملائکہ اسے سب سے پہلے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے حسب حال اپنے نور کی تجلی کو ظاہر فرماتا ہے، سبحان اللہ، گویا اپنے پردے اور حجاب کو ہٹاتا ہے اور شہید کو اپنے نور کی زیارت اور مشاہدہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام؟ اس لیے اسے شہید کہتے ہیں، اور اس لیے اسے چیونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مشاہدہ حق کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ تو یہ شہید کو اور شہداء کو یہ انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی شہداء کو یہ درجہ حاصل ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور دیگر روایات میں بھی یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت میدان حشر کے اندر نور کے ممبر لگائے گا، اور نور کے ممبروں پر انبیاء کرام کو جہاں بٹھایا جائے گا تو انبیاء کرام کے بعد پھر شہداء کے لیے نور کے ممبر لگیں گے، اولیاء اور مقربین کے لیے بھی ہوں گے، مگر شہداء کرام کے لیے بالخصوص نور کے ممبر لگیں گے اور انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ اور آخری بات یہ عرض کروں اس سلسلے میں کہ دیکھیے کہ ہر شخص جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی کی مثل کئی گنا اجر بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جیسی نیکی لایا اسی کی مثل اس کو کئی گنا ریوارڈ کر کے عطا فرمایا۔ تو شہید وہ ہے کہ جو اپنی جان لے کر آیا ہے، جو اپنی حیات لے کر آیا ہے۔ تو جب وہ اپنی حیات اور اپنی جان اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتا ہے تو قرآن مجید کے اس قانون کے مطابق کم سے کم یہ ہے کہ اسے 10 زندگیوں کے برابر زندگی عطا کر دی جائے، ورنہ تو اس کی بارگاہ میں بغیر حساب والی بھی درجات ہیں۔ تو اس لیے شہید کو وہ زندگی عطا ہوتی ہے کہ اس نے ایک زندگی دے کر اللہ رب العزت کے حضور ایک ایسی زندگی حاصل کر لی کہ اس میں اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ بھی اسے حاصل ہے۔ پھر شہید کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جو اور انعامات، جو اور عظمتیں، جو فضائل اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں وہ ایک عام مومن اور مسلمان کے درجے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ اور شہید کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ نیک ہو، وہ متقی ہو اور اپنی باقی زندگی کے اندر کیا ہو۔ بے شک ہر مومن کو یہ التزام کرنا ہے کہ وہ نیکی پر چلے، وہ تقوی پر چلے، وہ اطاعت اور فرما برداری پر چلے، یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ لیکن شہید کی بخشش کے لیے اور بغیر حساب بخشش کے لیے یہ لازم ہی نہیں فرمایا، بلکہ کہا اس نے جان جب اللہ کے راہ میں دی اور الہ کلمت اللہ کی خاطر دی ہے، اس کی ساری زندگی کے ماضی کو اللہ رب العزت نے معاف فرما کر اسے اپنے مقربین اور محبوبین کے اندر شامل فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام ہو رہا ہے، اور بڑے صاحبان علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی تکریم ہے، علماء بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ایسے علماء ہمارے ساتھ آج ہیں۔ میں آج اس دن کی مناسبت سے بھی جو ہے اپنی ان کی جو عقیدت ہیں، ظاہر ہے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ہم سب بحیثیت طالب علم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بہت کچھ آگاہی کا سفر طے ہو رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آخری سیگمنٹ ہوگا اور بھائی محمود الحسن اشرفی انشاءاللہ منقبت امام علی مقام بھی پیش کریں گے، اپنا سلام بھی امام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ہم سب کی جانب سے بھی، اور انشاءاللہ استاذ العلماء مفتی آصف مدنی صاحب سے ایک آخری سوال کرتا ہوں اس بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی شب پوری دنیا امام علی مقام کو یاد کر رہی ہے، آپ کی قربانی کو یاد کر رہی ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا ایک نشست میں، خوشا نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں، خوشا نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین۔ امام علی مقام کو یاد کرنا، آپ کا ذکر کرنا باعث برکت، باعث سعادت ہے۔ شہید مرتا نہیں اور حسین جیسے شہید، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، دل کو مخاطب کر رہے ہیں، ہاتھ کو نہیں، کہتے ہیں دل بگیر دامن سلطان اولیاء،
یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، چو صاحب مقام نبی و علیست او، ہم فخر انبیاء شدہ ہم شان اولیاء، دارد نیاز حشر خود امید با کرم، اولیاست حشر محبان اولیاء۔ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام کی نسبتیں عطا فرمائے، وہ جو نقوش پا آپ کے ہے، جو لائنز آپ ڈرا کر کے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ٹریک عطا فرمائے۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میں مفتی آصف مدنی صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ قبلہ نشست کا بھی اختتام اور اس شب کا بھی اس حوالے سے کہ جتنا بھی سانحہ کربلا میں جتنے بھی حضرات شہید ہوئے ہیں سب قابل قدر ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن اہم ترین جو شہداء ہیں میں چاہتا ہوں ان کا ذکر کیا جائے، ان کی عظمت پیش کی جائے۔ یہ پورا قافلہ جو ہے نفوس قدسیہ پر مشتمل ہے، اور ان میں جو عمومی اعتبار سے جو افراد تھے وہ حضرت امام حسین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے افراد کی مبارک صحبت کی برکت سے اس مقام کو پہنچ گئے کہ جب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس چوائس ہے، تم اگر چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اپنی زندگی بچا سکتے ہو، تو زندگی کسے عزیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ یہاں کے خسارے کو خالق کائنات نے خسارہ قرار دیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن عظیم میں خسارے کا ذکر فرمایا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ نقصان اٹھانے والے یہ تو وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنا آپ اور اپنے گھر والے ہار گئے۔ کیا یہ بہت بڑا خسارہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ خسارہ ہے قیامت کا خسارہ کہ irreversible لاس ہے، اس کا علم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ دنیا کا علم ختم ہو جائے گا، ریورسیبل بھی ہوتا ہے، دنیا کا علم جب تک آپ ہو تب تک رہے گا، اگر پرولونگ بھی کرے گا تو آپ ختم تو علم بھی ختم، لیکن آخرت کا علم اسی لیے اس کو خسران مبین قرار دی۔ اللہ حضرت بلال جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ان کا رب یہاں پر پہنچنے والی کسی بھی مصیبت کو، حتیٰ کہ جان جانے کو بھی خسارہ قرار دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو آخرت کے خسارے کو خسارہ قرار دیتا ہے۔ تو امام عالی مقام کے جتنے بھی رفقائے کار تھے وہ آخرت کی طرف دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ یہاں کے خسارے کو ظاہری طور پر جو لوگوں کی نگاہ میں خسارہ تھا وہ انہیں خسارہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کا اعتقاد اور یقین خالق کائنات پر بالکل جازم اور پختہ تھا، اور انہوں نے اس اعتقاد کا کہ جو قلبی کیفیت کا نام ہے اپنے عمل کے ذریعے سے ثبوت دیا کہ اپنی جان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سپرد کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نگاہ آخرت پر تھی، اور وہ اگر ان سے کہا جائے بھائی زخم لگتا ہے درد ہوگا، وہ کہیں گے میرا رب اس کو خسارہ قرار نہیں دیتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، اجسام بڑی تکلیف ہوگی، میرا رب اس کو خسارہ قرار نہیں دیتا، اللہ اکبر، تمہارے بچے تمہارے سامنے ذبح کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ ان کی قربانی اور ان کا طرز عمل اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ میرا رب اس کو خسارہ قرار نہیں دیتا، سبحان میرا رب خسارہ قرار دیتا ہے کہ آخرت کا خسارہ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ان نفوس قدسیہ نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم کی برکت سے، اور وہ خانوادہ نبوت کہ جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک تربیت اور مبارک تعلیم کا اثر ہر اعتبار سے اپنے وجود میں رکھ رہا تھا، انہوں نے ایسا اثر منتقل کیا کہ کوئی چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر ایک آخرت ہی کو ترجیح دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس زندگی کو جو ترجیح دی ہے، یعنی اللہ کا جو معیار ہے زندگی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اصل میں حقیقتاً زندگی وہ ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہو، جو زندگی اللہ کی راہ میں گزر رہی ہو۔ اب اللہ کی راہ میں زندگی گزر رہی ہے تو زمین پر گزر رہی ہے تب بھی یہ زندگی ہے، اور وہ اگر زمین کے اندر چلا گیا تب بھی یہ زندگی ہے، اور اگر یہ زندگی لہو و لعب اور کفر میں گزر رہی ہے تو چاہے وہ زمین پر چل پھر رہا ہو یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ آپ مردوں کو تو نہیں سناتے، تو اس کا مطلب یہ کفار مردہ تو نہیں تھے، سامنے چل پھر رہے تھے، وہ محسوس کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس زندگی کو بھی
مردہ ہونے سے تعبیر کیا، اور جو اللہ کی راہ میں امام حسین کی طرح، ان کے خانوادے کی طرح اپنی جان قربان کر گئے اور اپنی جان سپرد کر گئے، جو انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، ان کے زمین کے اندر چلے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو زندہ قرار دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معیار ہے، اور جو نفوس قدسیہ اس مقام پر شہید ہوئے، خصوصیت کے ساتھ برکت کے لیے ان کے ناموں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین، حضرت عباس علمدار، اور حضرت علی کے صاحبزادے حضرت جعفر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، یہ سارے ابن علی ہیں۔ حضرت علی اکبر ابن حسین ابن علی، حضرت علی اصغر ابن حسین ابن علی، قاسم ابن حسن، امام حسن کا بھی حصہ شامل ہے اس میں، قاسم ابن حسن ابن علی، ابو بکر ابن حسن ابن علی، عبداللہ ابن حسن ابن علی، اور مسلم بن عقیل پہلے وفات پا گئے، پہلے شہید کر دیے گئے، اور ان کے 2 صاحبزادے، یعنی معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضور کی مبارک اولاد کے ساتھ، اس نسل پاک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ خیر وہ تو اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، جب حساب لے گا تو پتہ چل جائے گا، لیکن وہ اپنے عظیم کردار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام قرب ضرور رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا انصاف ضرور فرمائے گا۔ تو بہرحال ان مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا گیا، ان کے بیٹوں کو بھی، اور بعد میں اس معرکہ کربلا میں ان کے 2 بھائی جعفر ابن عقیل اور عبد الرحمن ابن عقیل، اور پھر مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادے تو پہلے شہید ہو چکے والد صاحب کے ساتھ جب آپ کو خط دے کے بھیجا گیا اس وقت، اور اس کے بعد حضرت امام حسین کے ساتھ مسلم بن عقیل کے 2 صاحبزادے محمد بن مسلم بن عقیل اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں تو ایک معیار انہوں نے سیٹ کر دیا کہ سارے آپس میں دیکھیں تو بھائی بھائی کے جوڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے کہ یار تو رہ جا میں چلا جاتا ہوں، یا میں رہ جاتا ہوں تو چلا جا، نہیں، بلکہ پوری فیملیز جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں اس قربانی کو پیش کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہماری کیا اوقات اور ہم کیا ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے جاری ہونے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ تو ہم اپنی قسمت گویا کہ چمکا رہے ہیں ان کا ذکر خیر کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کا ذکر بلند ہے اور قیامت تک بلند رکھے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور اس ظاہر ہے شبر و شبیر کی یاد میں ہمارا آپ کا حصہ شامل ہوا، قرآن سے بھی ذکر ہوا، اور انوار و تجلیات کا نزول ہے، ظاہر ہے اجسام ہی ایسے ہیں۔ میں مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اجسام بنو ہاشم کی یہ جو قربانی ہے قیامت تک، اور آج دیکھیے کہ ایک وقت وہ ہے کہ اصحاب حسین جو ہیں، کہا حسین نے جانے کو کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کہ کوئی ہلا بھی نہیں۔ تو یہ مطلب کیا استقامت تھی، کیا قوت، کیا جذبہ تھا۔ میں امام علی مقام کی جناب میں بھی اور میرے پیارے بھائی، بڑے بھائیوں کی طرح محمود الحسن اشرفی بھی اپنا سلام اور اپنا ہدیہ پیش کریں گے۔ پوری امت اس سلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو، حضرات علماء کی توجہ کا طالب ہوں۔ وارث سید الانام حسین، وارث سید الانام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، سب جوانان خلد کے سردار ہیں امام حسن امام حسین، کوثر و سلسبیل کے مختار، تشنہ لب اور تشنہ کام حسین، جس کو پیغام آخری کہیے ہیں وہ اللہ کا پیام حسین، راکب دوش صاحب معراج، راکب دوش صاحب معراج، اللہ اللہ تیرا مقام حسین، قدرت انتقام تھی پھر بھی، قدرت انتقام تھی پھر بھی، نہ لیا تو نے انتقام حسین، روح کی تازگی ہے تیری یاد، روح کی تازگی ہے تیری یاد، دل کی تسکین تیرا نام حسین، تیرا بندہ ذہین تاجی ہے، تیرا بندہ ذہین تاجی ہے، تاجور ہیں تیرے غلام حسین، تاجور ہیں تیرے غلام حسین، وارث سید الانام حسین، تم پہ اللہ کا سلام حسین، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ امام علی مقام کو کروڑوں سلام، دیجئے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے، اصغر سی ننھی جان پہ لاکھوں ستم ہوئے، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو کر شہید دین کی کشتی تیرا گئے، ہو کر شہید دین کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار،
کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام